لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ ارضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یہ تو اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم قناعت اختیار کرو، حلال طریقے سے جو رزق تمہیں مل رہا ہے اس پر صبر اور شکر کرو۔ اور دوسرا پہلو اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، اسے رضا بالقضا کہتے ہیں۔ اب انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، یہ صرف مال و دولت میں ہی نہیں، انسانی زندگی میں طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، ان تمام پر راضی رہنا رضا بالقضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا فرمائے۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں پر راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، وہاں پر رنج و غم کا کوئی شائبہ نہیں، جسے ہم جنت کہتے ہیں، عالم جنت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں پر جگہ عنایت فرمائے۔ ایک عالم وہ ہے جہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، خوشی کا وہاں پر کوئی گزر نہیں، جسے عالم جہنم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک عالم ہے جہاں پر تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی ہے، خوشی بھی ہے، آرام بھی ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، راحت بھی ہے، جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ انسان کو کبھی تکلیف ہوتی ہے، آج خوشی ہے، کل غم بھی ہے، آج دکھ ہے، کل راحت بھی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ تو انسان کو اس دنیا کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو لازماً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل اس حدیث میں بتانے کا مقصد یہی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اور تقدیر کے مسئلے میں ذرا سی گڑبڑی اگر ہو گئی تو انسان ادھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ابھی کورونا وائرس کا دور چل رہا ہے 1-1.5 سال سے، تمام لوگ پریشان حال ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ بظاہر ہمیں دکھ ہوتا ہے، سب کو دکھ ہوتا ہے، جن کے جانے والے اپنے تھے ان کو بھی دکھ ہوا، جو دور سے دیکھ رہے تھے ان کو بھی دکھ ہوا۔ لیکن ایسے حالت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اصل بتانے کا مقصد یہ ہے، ابھی بہت سے لوگ آپ ان کی زبان سے طرح طرح کی باتیں سنیں گے، یار ہم نے کون سا گناہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری مصیبتیں میرے اوپر ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کلمات سے، ایسے جملے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر بہت بڑا شکوہ ہوا، شکایت کرنا ہوا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اسی کو رضا بالقضا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری، دل پریشان ہے، آپ خود پریشان ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں۔ ہم جیسوں کے طرح آپ نے یہ نہیں کہا کہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئی۔ بھائی ہماری عقل چھوٹی سی ہے، ہم چھوٹی سی عقل لے کر چھوٹی بات سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے، تمام جہانوں کو چلا رہا ہے، ان کے فیصلے پر ہم چھوٹی سی عقل لے کر اعتراض کریں، یہ کہاں تک سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت کیسے مزاج ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کا مزاج کیا پوچھتے ہو جن کی مرضی کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، یعنی حضرت نے فرمایا کہ میری مرضی کے مطابق ہر کام ہوتا ہے۔ وہ سوال کرنے والا سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آج تک دنیا میں ایسا شخص نہیں دیکھا، نہ سنا کہ جس کی مرضی کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہو، جو چیز وہ چاہتا ہو اسے مل جاتا ہو۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا، اگر سوچا بھی تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، میں نے اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی میں فنا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی میں فنا کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی جو مشیت ہے وہی میری مرضی۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ کرتے ہیں ہمارے لیے، میں اس پر دل و جان سے خوش ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ میری مرضی کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو اللہ والوں کی بات ایسی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کیا وہ اچھا کیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رونے کی اجازت دی، نہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے سکتے تھے کہ بھائی دیکھو، یہ جو میں فیصلہ کیا ہوں یہی برحق ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہیں رونے کی اجازت نہیں، آنسو بہانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ بندہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی یہ روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تمہارے رونے پر بھی ہم نے تمہیں اجر دینے کا وعدہ کیا، لیکن رو بھی ایک حد تک رو کر چپ ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی رہو، اس کے فیصلے پر کوئی شکایت نہ کرو۔ جب ہم قرآن کریم کی سورہ کہف کی وہ آیت پڑھتے ہیں جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا، بہت لمبا واقعہ ہے،
جہاں تک ہو سکتا ہے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت بتائے اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اور جب دنیا کے اندر پیغمبر موجود ہو تو ان سے اعلیٰ مقام اس دنیا کے اندر کسی کا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا کہ بھئی میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی ہمیں کیا معلوم کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ اے موسیٰ تم جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس سے ملاقات کرو، اس کے پاس جاؤ، وہ تم سے بھی بڑا عالم ہے، تب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا عالم میں نہیں ہوں۔ اور ایک نشانی بتائی کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے جاؤ، جہاں پر وہ مچھلی گم ہو جائے تو وہاں پر اس شخص سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو لے کر نکلے جن کا نام حضرت یوسع علیہ السلام ہے، جو خود پیغمبر بننے والے تھے۔ ان کو لے کر چلے، چلتے 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 ایک چٹان پر پہنچے، تھکے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ حضرت یوسع علیہ السلام جگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی تھیلے میں سے نکل کر سمندر کے تہہ میں چلی گئی، اور جدھر گئی وہاں پر ایک راستہ بن گیا۔ وہ جگانا چاہ رہے تھے، لیکن سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، جب یہ جگیں گے تو پھر میں بتاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو وہ بھول گئے، انہوں نے بتایا نہیں۔ پھر وہ آگے چلے، جب آگے چل کر ان سے ناشتہ مانگا تب وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسا ایسا واقعہ تو پیچھے پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو انہی کی تلاش تھی۔ پھر وہاں سے پیچھے آئے، جب وہاں پر آ کر دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا جب تک آپ اس کا جواب نہ دے دیں۔ خیر بات بن گئی، دونوں حضرات وہاں سے چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اب جس کشتی میں سوار تھے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ بھائی اسی میں سوار ہو، ایک تو انہوں نے سوار کیا، اوپر سے آپ نے ان کا تختہ نکال دیا، ان کی کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہنے لگے اچھا غلطی ہو گئی، اب نہیں کہوں گا۔ پھر یہ آگے چلے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب کسی نبی کے سامنے کسی بچے کو قتل کرنا، وہ خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، حالانکہ جنگ کی حالت میں بھی بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہنے لگے اچھا غلطی ہو گئی، اب انشاءاللہ میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک آپ جواب نہ دیتے۔ پھر یہ تینوں حضرات ایک بستی میں پہنچے جہاں پر انہوں نے جا کر کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کو ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ بھائی انہوں نے ایک تو کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کی، کچھ پیسے ان سے مانگ لیتے تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ کہنے لگے کہ اب تو آپ کا ہمارے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، قرآن کریم نے فرمایا
کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں واقعات کی اصل تحقیق کیا ہے۔ میرے دوستو، جو چیز ہم بظاہر میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت نقصان ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں کیسے فائدہ رکھتا ہے، آپ کو ان تینوں واقعے کے ذریعے پتا چلے گا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعے کی تشریح کی، فرمایا کہ جس کشتی میں ہم سوار تھے، جانتے ہو میں نے اس کشتی کا تختہ کیوں نکالا، اس کشتی میں چھید کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو دیکھ کر کشتی چھین کر لے لیتا تھا، اسی لیے میں نے اس کشتی میں چھید کر دیا، ایک عیب پیدا کر دیا، تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس عیب کو دیکھ کر اس مزدور کی کشتی پر ہاتھ بھی نہ ڈالے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا کہنے لگے کہ اچھا میں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ وہ بچہ آگے چل کر بہت بدبخت بنتا، اور ایسا بدبخت بنتا کہ اس کے ماں باپ جو نیک تھے وہ اس کو بھی کفر میں شامل کر لیتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ حکم ہوا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کے بدلے میں اسے ایک نیک صالح اولاد عطا کیا جائے۔ دوسرے واقعے کی تشریح تو یہ بیان فرمائی، اور تیسرا واقعہ کہ میں نے جو دیوار ٹھیک کی وہ اس لیے کی کہ وہ ایک دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، جو دونوں یتیم تھے، میں نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ وہ بچے بڑے ہو جائیں اور اپنے خزانہ وہاں سے نکال لیں، تاکہ کوئی دوسرا ان کے خزانے پر ہاتھ نہ ڈالے۔ تو اصل یہ واقعہ تھا جو ہمیں دیکھنے میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت قبیح ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ناجائز کام کر دیا، لیکن جب اس واقعے کی حقیقت پتا چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا جب اس کی حقیقت، تو کہنے لگے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کا علم لوگوں کو دے رکھا ہے، جو علم ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے، جو کسی اور کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم نہیں دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایسا کرنے کا اجازت کہاں سے ملا؟ قرآن کریم میں خود حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کارندہ ہوں جسے علم تکوینات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تکوینات ہمیں عطا کیا اور اس کام کو کرنے پر ہمیں مامور کیا، اس لیے ہمارے اوپر اس کا کوئی اخذ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ تو میرے دوستو، ان تمام واقعات کو بیان کر کے میں آپ کے سامنے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رضا بالقضاء پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا واقعہ اس دنیا کے اندر پیش آتا ہے جو ہمیں